بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. ملاقات سوم کے منتخب کردہ دوسرے سبق کی طرف آج ہم چلیں گے، جس کا عنوان ہے سب کیوں تھے منتظر. منتظر کا لفظ انتظار کرنے سے، یعنی سب کس کا کیوں انتظار کر رہے تھے. سب سے پہلے اس سبق میں ہم دیکھیں گے اہم ترین الفاظ کو. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس طواف. طواف کے معنی ہے چکر لگانا، اہتمام انتظام کرنا، مظہر ظاہر کرنا. غماس کے معنی بھی ظاہر کرنا کسی بات کو، گامزن چلنا تیز رفتاری کے ساتھ. اقلیت اکثریت کی ضد ہے. اقلیتوں لفظ لکھا ہوا ہے اس میں، یعنی وہ لوگ جو تعداد میں کم ہوں. سر بلندی، بلندی کے معنوں میں آتا ہے اونچائی کے معنوں میں، فخر کے معنوں میں. قابل ذکر وہ بات جو کہ ذکر کرنے کے لائق ہو، جس کا ذکر کیا جائے. اب اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انگشت بدنداں. فارسی زبان کا لفظ ہے. دندان کہتے ہیں دانتوں کو اور انگشت کہتے ہیں انگلی کو. لفظی معنی تو اس کے یہ ہیں، لیکن انگشت بدنداں کے معنی تعجب کرنا، حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دے لینا، یہ اس کے لفظی معنی بنتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اپنے سبق کو. سبق ہمارا شروع ہوتا ہے. سب شدت سے اسما باجی کے منتظر تھے. شدت سے یعنی بے چینی سے اسما باجی کا انتظار کر رہے تھے. سب کی بے چین نگاہیں بار بار داخلی دروازے کا طواف کر رہی تھیں. داخلی دروازہ وہ دروازہ جہاں سے داخل ہوا جائے، اندر آیا جائے. آخر اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اسما باجی نے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا. اسما باجی نے اپنی جانب اٹھی ہوئی تمام سوالیہ نظروں کو ایک بار دیکھا اور پھر سب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں. سب بچے بےتابانہ ان کے پیچھے لپکے. بےتابانہ یعنی بے قراری سے، اور ان کی ہمراہی میں گھر کے باغیچے میں پہنچے. باغیچہ چھوٹے باغ کو کہتے ہیں، گھر کا جو لان ہوتا ہے. ہوا کے دوش پر لہراتے اور جھومتے ہوئے پودوں سے ہوتی ہوئی سب کی نظریں ایک کونے میں جا ٹھہریں. یعنی ہوا کے زور سے جو پودے لہرا رہے تھے، ان پودوں کی طرف ان سب بچوں کی نگاہیں جا کر رک گئیں، جہاں پلاسٹک کے پودوں کے بے شمار گملے، پینٹ کے ڈبے اور برش رکھے ہوئے تھے. اسما باجی یہ سب کیا ہے؟ حیدر نے حیرانی سے دریافت کیا. دریافت کیا یعنی کہ پوچھا. یہ سن کر اسما باجی مسکرائیں اور بولیں، کل 14 اگست ہے، وہ دن جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں اور ہمارا پیارا وطن دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جو کہ بر صغیر سے ہم تعلق رکھتے ہیں. ہم نے کس طرح 14 اگست سن 1947 میں انگریزوں سے غلامی کی زنجیریں کاٹ کر آزادی حاصل کی اور ایک آزاد مملکت قائم کی، جس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا. تو بچے یوم آزادی منانے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے وہ 14 اگست کے دن کے حوالے سے اپنی استاد کے منتظر تھے. یہ دن ہمارے لیے نوید مسرت ہے. نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، مسرت یعنی کہ خوشی کا دن، خوشی کی خبر. اس دفعہ ہم اس دن کی خوشی منانے کے لیے ایک ایسی چیز بنائیں گے جو دیکھنے سے تعلق رکھے گی. وہ کون سی چیز ہے؟ اسد نے بے چینی سے پوچھا. ہم سب پودوں کے پتوں پر اپنا قومی پرچم بنائیں گے. اب دیکھا جائے بچوں تو ایک یونیک آئیڈیا، ایک منفرد، بالکل ایسا خیال جو کہ اس سے پہلے بچوں کو نہیں آیا. وہ گملوں کے اوپر، گملوں کے پتوں پر وہ رنگوں سے پینٹ کر کے قومی پرچم بنائیں گے، اور جب جگہ جگہ قومی پرچم لہراتے ہوئے نظر آئیں گے تو بچوں کو ایک انوکھی خوشی محسوس ہوگی. یہ کہہ کر اسما باجی نے سب بچوں کو ایک ایک پینٹ کا ڈبہ اور برش تھمایا اور بولی، ہر پتی کے کنارے پر سفید پٹی بنا کر اس کے درمیان میں بڑی احتیاط سے چاند تارہ بنانا ہے. یہ تھوڑا محنت طلب کام ہے، مگر اپنے وطن کے لیے ہم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. سب بچوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی. انہوں نے جھٹ پینٹ کے ڈبے لیے اور گملوں میں لگے ہوئے پودوں پر قومی پرچم بنانے میں منہمک ہو گئے، مگن ہو گئے. انہیں اس کام میں بہت مزہ آ رہا تھا. وہ سب بہت خوش تھے. اس بار ان کے پرچم والے پودے منفرد چیز ہونے کی بنا پر سب کو حیران کر دیں گے. منفرد، جدا، سب سے الگ. سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ننھے سعد نے پوچھا، باجی قومی پرچم سے کیا مراد ہے؟ باجی مسکرائیں اور بولی، پرچم کہنے کو تو کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مگر جب یہ خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ کسی قوم کی عزت کی علامت بن جاتا ہے. ہر آزاد قوم کا اپنا پرچم ہوتا ہے جو اس کی آزادی، خود مختاری اور شان و شوکت کا مظہر ہوتا ہے. شان و شوکت کا مظہر ہوتا ہے یعنی وہ شان کو ہماری بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے باسی ہیں، آزاد ملک کے باشندے ہیں، اور جس ملک پہ ہم رہتے ہیں وہ کس مذہب کو بیان کر رہا ہے. یہ پرچم میں ان تمام باتوں کی علامات موجود ہوتی ہیں. ہم بھی ایک آزاد قوم ہیں اور ہمارا قومی پرچم ہماری آزادی، عزت اور وقار کی علامت ہے.
باجی ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن سب سے پہلے کس نے بنایا تھا اور اس پر موجود چاند تارہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ سارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ قومی پرچم کا ڈیزائن سب سے پہلے امیر الدین قدوائی نے بنایا تھا۔ یہ 2 رنگوں پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی سفید ملک میں رہنے والی اقلیتوں کی علامت ہے۔ اس پر موجود ہلال، اب ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں باریک چاند کو جو پہلی رات کا چاند ہے۔ بدر کہتے ہیں مکمل چاند کو جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر موجود ہلال ہماری ترقی کی غمازی کرتا ہے، ہماری ترقی کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہلال بڑھتے بڑھتے بدر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا بدر 14ویں کا چاند، مکمل چاند، اس طرح سے ہمارا پیارا وطن بھی ہمیشہ ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا، گامزن رہے گا، چلتا رہے گا، تیز رفتاری سے چلتا رہے گا۔ اس پر موجود 5 کونوں والا ستارہ علم کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں یہ 5 کونے مذہب اسلام کے 5 بنیادی ارکان توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے کس طرح ان 5 بنیادی اسلامی اقدار کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ یہ 5 کونے اس بات کی غمازی خاص طور پر کرتے ہیں۔ ماہم نے پوچھا باجی پرچم کن کن موقعوں پر لہرایا جاتا ہے؟ ہر آزاد اور خود مختار قوم اپنے قومی تقریبات کے موقع پر اپنا قومی پرچم لہراتی ہے۔ پاکستان میں قومی پرچم لہرانے کی تقریبات کا انعقاد 14 اگست، 23 مارچ، یوم قائد اعظم اور یوم اقبال وغیرہ کے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ یوم قائد ابھی ہم عنقریب منانے والے ہیں جو کہ 25 دسمبر ہے، جو کہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ یوم اقبال 9 نومبر ہے جو کہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن ہم پرچم لہراتے ہیں۔ مزید برآں یعنی مزید اس کے علاوہ اگر حکومت کسی خاص موقع پر پرچم لہرانے کا اعلان کرے تو قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ باجی نے تفصیلاً بتایا۔ کیا پرچم صرف لہرانے کے کام آتا ہے؟ اسد نے پوچھا۔ یوں تو پرچم صرف لہرانے کے کام آتا ہے، مگر وہ عظیم شخصیات جنہوں نے قوم کے وقار کو بلند رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہو، یعنی کوئی کمی نہ چھوڑی ہو، ان کی میت کو بھی قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری سماجی شخصیت جن کا حال ہی میں بھی انتقال ہوا عبدالستار ایدھی صاحب، جنہوں نے وطن کے لیے، قوم کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لوگوں کی بہت زیادہ فلاحی خدمت کی ہے، ان کی میت کو بھی قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ ہمارے وطن کے جو شہداء ہوتے ہیں، فوجی جوان ہوتے ہیں، پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، انہیں بھی قومی پرچم میں لپیٹ کر پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا اعزاز اور ان خدمات کا اعتراف ہے جو شخصیت نے اپنے ملک و قوم کی ترقی اور سربلندی کے لیے انجام دی ہوں، باجی نے بتایا۔ باجی یہ اعزاز اب تک کن کن لوگوں کو حاصل ہوا ہے؟ سارا نے اپنا کام چھوڑ کر دلچسپی سے پوچھا۔ باجی اس کا اشتیاق دیکھ کر مسکرائیں، اشتیاق، شوق، ذوق، اور بولیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہ اعزاز بے شمار مشہور شخصیات کو حاصل ہوا ہے۔ ان میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح وغیرہ اور نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء قابل ذکر ہیں۔ اس کے برعکس مشہور قومی شخصیات کی وفات پر سوگ منانے کے لیے قومی پرچم کو سرنگوں بھی کیا جاتا ہے۔ سرنگوں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوالات پوچھنے کے شوقین اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ باجی نے پیار سے اس کے سر پہ ایک چپت لگائی اور بولی آپ کے سوالات کا کٹورا کبھی خالی نہیں ہوتا، تو سنو، سرنگوں ہونے سے مراد ہے سر کو نیچے جھکانا، یعنی پرچم کو اس کے بانس سے، اس کے مستول سے نیچے اتار دیا جائے۔ پرچم کے سرنگوں ہونے سے مراد پرچم کی ایسی حالت ہے جب اسے مستول کے نصف حصے تک اتار لیا جاتا ہے۔ اب مستول کیسے کہتے ہیں؟ اس بانس کو کہتے ہیں جس پر پرچم کو لہرایا جاتا ہے۔ نصف حصہ یعنی اس کے آدھے حصے تک اس کو نیچے اتار لیا جائے۔ مستول اس بانس کو کہتے ہیں جس کے سرے پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے یوم وفات پر قومی پرچم سرنگوں رہتا ہے، یا پھر کسی خاص موقع پر جس کا حکومت اعلان کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے خدا نخواستہ کسی بھی مملکت کا موجودہ سربراہ انتقال کر جائے تو اس موقع پر بھی ملک کا پرچم سرنگوں رہے گا۔ باجی ہم اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قومی پرچم کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم قومی پرچم کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ سعد نے سوال کیا۔ آپ نے بہت عمدہ سوال پوچھا ہے، باجی نے سعد کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا اور پھر بولی 14 اگست کے موقع پر ہم اپنے گھروں اور بازاروں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پھر ان جھنڈیوں کو اتارنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے پہلے دن شوق میں سجاتے ہیں، اس کے بعد وہی جھنڈیاں اگلے دن سڑک پر ہمارے پیروں کے نیچے آ کر بے حرمتی کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں۔
قومی پرچم دن رات لہراتا رہتا ہے، جھنڈیاں ٹوٹ کر زمین پر گرتی رہتی ہیں، یہ سب قومی پرچم کے آداب کے خلاف ہیں۔ قومی پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا، طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے، یعنی رات کا اندھیرا چھانے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ مزید برآں جھنڈیوں کو اتار کر احتیاط سے رکھ لینا چاہیے تاکہ وہ قدموں تلے نہ آئیں اور ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ قومی پرچم لہراتے وقت ہمیشہ اس کی طرف رخ کر کے احترام سے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی دوسرے ملک کے پرچم کے ساتھ قومی پرچم لہرانا ہو تو اسے سب سے پہلے لہرانا اور اتارتے وقت سب سے آخر میں اتارنا چاہیے۔ اگر قومی پرچم زیادہ ممالک کے پرچموں کے ساتھ لہرانا مقصود ہو، مقصد کی جمع ہے، مقصود ہو تو اسے سب کے درمیان میں اور باقی پرچموں سے تھوڑا بلند رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پرچم لہرانے کے آداب ہیں، جو جب عالمی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس دوران ان تمام آداب کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسپورٹس کے موقع پہ بھی یہ تمام ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یوں باتیں کرتے وقت گزرنے کا ہی پتہ نہ چلا اور سب پودوں کے پتوں پر قومی پرچم اپنے بہار دکھانے لگے، یعنی کہ خوبصورت لگنے لگے۔ رات ہو چکی تھی اور سب بچے تھکن سے چور تھے، سب نے کھانا کھایا اور پھر سو گئے۔ 14 اگست کی صبح بہت روشن تھی۔ سب بچے تیار ہو کر ابو جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی سیر کو نکلے۔ پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، شہر بھر میں جشن کا سماں تھا۔ سب سے پہلے وہ مزار اقبال پر پہنچے، فاتح خانی کے بعد وہ مینار پاکستان گئے، وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ سب بچے بہت خوش تھے۔ آزادی کی مختلف تقریبات دیکھنے کے بعد شام سے تھوڑا پہلے وہ سب گھر پہنچے۔ شام کو گھر کے باہر پتھروں کی مدد سے پہاڑی بنا کر اس پر چراغاں کر کے درمیان میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ چراغاں کرنا، دیے جلا کر اس کو روشن کرنا۔ پرچم کے ارد گرد جب قومی پرچموں پر مشتمل گملے رکھے گئے تو سب گھر والے اتنا حسین منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے انگشتے بدنداں رہ گئے، یعنی تعجب کا شکار رہ گئے، حیران رہ گئے۔ سب نے بچوں کو اس کارنامے پر شاباش دی۔ قومی نغموں پر پتے اور پرچم یوں جھوم رہے تھے کہ جیسے وہ بھی مسکرا کر سب کو آزادی کی مبارکباد دے رہے ہوں۔ یہ دلکش منظر دیکھ کر، دلکش یعنی دل کو لبھانے والا، بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ باجی نے بے ساختہ کہا، خراج تحسین یعنی شاباشی پیش کرنا، داد دینا۔ باجی نے بے ساختہ کہا کہ اللہ کرے کہ ہمارا پرچم یوں ہی بلند رہے اور ہم آزادی کے متوالے اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں، یعنی سینہ تان کر موجود رہیں، ڈٹے رہیں۔ آمین، سب بچوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ تو پیارے بچوں، اللہ رب العزت ہمیں ہزاروں جشن آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پوری آزادی کے ساتھ، کروفر کے ساتھ، فخر و مان کے ساتھ اور ترقی کے جھولے میں جھولتے ہوئے اپنے وطن کو ترقی کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے اپنے وطن کی آزادی کے دن مناتے رہیں، اقوام عالم میں اپنے پرچم کو سربلند رکھتے رہیں اور اس کو سربلند رکھنے کی خاطر جو بندہ جس محاذ پر ہو، جس میدان میں ہو، وہاں وہ اپنی کارکردگی دکھاتا رہے، تب کہیں جا کر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے ہمارا پرچم پورے عالم میں اور عالم اسلام میں پوری سربلندی اور فخر کے ساتھ سربلند رہے، کامیاب رہے گا، اور ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا بچوں، پی ڈی ایف کے ذریعے آپ کی نظروں کے سامنے اسکرین کا کام موجود ہے۔ نئے صفحے پر ڈیٹ کے ساتھ آپ عنوان لکھیں گے اور صفائی سے الفاظ معنی لکھیں گے، جس طرح آپ کے نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ الفاظ معنی پورے لکھنے کے بعد سوالات کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی اور صفائی سے سوال لکھ کر اس کے جوابات لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد سوالات کے بعد اس میں 10 جو ہیں وہ یک لفظی الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ کو جوابات لکھنے صفائی سے، اور جو جملے دیے گئے ہیں 2 لائن چھوڑ کر صفائی سے جملے بنائیے اور معیاری جملے بنائیے۔ اللہ حافظ۔